اسی صورت میں اللہ نے حج اور عمرے کے حکام بھی بیان کیے اور فرمایا کہ حج جو ہے فمن فرض فیہن الحج، جو بھی حج فرض کر لے گا اپنے اوپر، عمرے کا بھی یہی حکم ہے، علماء نے بیان کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو آپ احرام عمرے کا باندھے یا حج کا احرام باندھے، تین پابندیاں آپ کے اوپر احرام کے بعد آ جائیں گی۔ کوئی بےہودہ بات زبان سے نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی عمل کرنا ہے، ولا فسوقا، اور کوئی فسق و فجور کی بات، اور ولا جدالا، اور کوئی جھگڑا۔ احرام کی حالت میں جھگڑا کرنا، چیخ و پکار کرنا، یا کوئی بےہودہ بات کرنا، یا کوئی گناہ کرنا، یہ عام گناہ کی طرح نہیں ہے، اس کا گناہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائیں تو احرام میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہوا تھا زودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ جب حج یا عمرے کے سفر پہ جایا کرو نا تو زاد راہ لے کے جایا کرو۔ یہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ توکل کا غلط مفہوم جو ہے نا اس پہ رد کر رہے ہیں۔ آج بہت سے لوگوں کا اس کے ذہن میں توکل یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے اسباب اختیار نہیں کریں گے، نہ وہ کمانے کی فکر کرتے ہیں نہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ جب حج کرنے جایا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے بھائی ہم تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا ہمیں، تو کچھ بھی نہیں لے کے جاتے تھے۔ پھر وہاں جا کے جب بھوک سے برا حال ہوتا تو ادھر ادھر لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے تھے جا کے۔ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا نا، اللہ تو کھلائے گا لیکن اللہ پہلے جو آپ کا کام ہے وہ تو کرو آپ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جیسے ہم کسی سیٹھ کے گھر جا رہے ہوں دعوت پہ تو سیٹھ کھلائے گا نا وہاں بٹھا کے ہمیں، تو ہم بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں مہمان بن کے تو اللہ ہی کھلائے گا۔ تو اللہ نے کب کہا کہ میں تمہیں اس طرح سے کھلاؤں گا کہ آسمان سے من و سلوہ اتاروں گا؟ اگر تم اپنے ساتھ کھانا لے کے جاتے ہو تو وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے نا، اللہ نے ہی انتظام کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ راشن دال پانی لے کے جایا کرو حج کے سفر پہ، تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے۔ کیوں؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہتر تو دنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ہمیں اکنامکلی مضبوط ہونے کا تو حکم دیا لیکن غریب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں، اور غریب کو ناکام سمجھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اکثر دولت عموماً غیر مسلموں کے پاس ہوتی ہے، اور مسلمان خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مسلمانوں کی اکثریت غریب تھی، تو اس پہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں ان کو دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں محبوب کر دی گئی ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا جو غریب ہیں یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ نے ان غریبوں کو بھی تسلی دی کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن جو اللہ سے ڈرے گا تقوی پہ چلے گا اس کا مقام اونچا ہوگا۔ تو دولت کے بعد اگر آپ اترانا شروع کر رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آخرت میں کامیابی کا مدار دولت پر نہیں ہے، آخرت میں کامیابی کا مدار تقوی پر ہے۔ اگر کوئی شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، غریب ہے، پاؤں میں پہننے کی چپل نہیں ہے، لیکن وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس دولت ہے مگر آپ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں تو آپ قیامت کے دن ناکام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اگر کوئی امیر آدمی اپنی دولت پہ اتراتا ہے، غریبوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، دولت کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ جو اللہ نے تمہیں حج میں تجارت کی اجازت دی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی تجارت کرے گا تو کروڑ پتی بن جائے گا، تم محنت کرو، بنے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا۔ تو جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پہ نہ اترانا بنتا ہے اور نہ مذاق اڑانا بنتا ہے۔ یہ تو اللہ جس کو چاہتا ہے روزی دے دیتا ہے، تو کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے نافرمان دنیا میں آئے، بہت دولت کمائی ہے انہوں نے، تو اس پہ اترانا نہیں۔ تو یہ ہے وہ بیلنس حکم اسلام کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں جس کا زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تو اگر تم خالی ہاتھ گئے اور وہاں لوگوں سے بھیک مانگ کے تقوی ہی ختم کر دیا تم نے، کیونکہ بھکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، تو تقوی ہی پہ سودے بازی کر لی تو جو چیز سیکھنے جا رہے ہو وہی وہاں چھوڑ کے آ جاؤ گے تم، تو اس لیے یہ بہت بری حرکت ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو نا کسی شخص کا بھیک مانگنا پسند نہیں ہے، حج کے سفر میں بھی۔ تو آپ سوچئے کسی کنٹری کا بھکاری ہونا اللہ کو کہاں سے پسند ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ملک کو بھی ہمیں ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اکنامکلی،
اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج دنیا میں جو اکنامیکلی کمزور ہے نا وہ بڑی طاقتوں کا غلام بن جاتا ہے, اس پر پھر بڑی طاقتوں کی پالیسیاں چلتی ہیں, پھر وہ تقوی ختم. ہمارے ملک میں جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان میں, ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم بڑے طبقے سے تو وہ کہتے ہیں بھائی اوپر کا دباؤ ہے, اور پھر وہ ہمارے حکمران جواب ہی دیتے ہیں بھائی جن کا کھاتے ہیں ہم تو ہمیں پالیسیاں بھی انہی کی چلانی پڑیں گی, قرضے لیتے ہیں ہم ان سے تو پھر پالیسیاں بھی انہی کی. تو وہ ہمارے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں, خاندانی نظام کو. ہمارے ملک میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے, بے حیائی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, NGOs یہ کام کر رہی ہیں بہت ساری. خاندانی نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دی ہے. جو عدالتی خلا پاکستان میں آیا ہے جنرل مشرف کے دور میں, یہ بھی گن پوائنٹ پہ کروایا گیا ہے جنرل مشرف سے کام کہ بھئی اس کو ختم کرو, عورت کو بھی ڈیورس کا حق دو تاکہ تمہارا خاندانی نظام بالکل تباہ و برباد ہو جائے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں فرق ہی ختم ہو جائے. تو جب آپ اکنامیکلی مضبوط ہوتے ہیں تو آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے کنٹری کو بھی اور اپنے ذات کو بھی اکنامیکلی مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اور ایک حکم دیا ہمیں. مشرکین مکہ ایک اور گڑبڑ کیا کرتے تھے, بلکہ یہ تو صحابہ کو بھی اشکال ہوا تھا کہ ہم جب حج کے سفر پہ جاتے ہیں تو دنیا بھر کے تاجر آیا کرتے تھے حج کے سفر میں. کوئی شام سے آ رہا ہے, کوئی مصر سے آ رہا ہے, کوئی کہاں سے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو جس کا بزنس مائنڈ ہوتا ہے وہ تو پھر یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی وہاں اس سے بارگیننگ کرنی ہے, ڈیلنگ کرنی ہے, کیونکہ ایک پروڈکٹ یہاں سستی ہے مصر میں مہنگی ہوگی, ایک پروڈکٹ شام میں مہنگی ہے یہاں سستی ہوگی. تو تاجروں کی ملاقات ہوتی تھی, تو بہت سارے صحابہ تو تھے ہی تاجر. تو جب وہ حج کے سفر پہ آتے تو ان کو بزنس کا بھی بڑا موقع ملتا اور ان کا بزنس چمکنا شروع ہو گیا. تو ان کو خیال ہوا کہ بھائی یہ تو دین میں ہم دنیا کو شامل کر رہے ہیں, ہم تو اللہ کے لیے آتے ہیں حج کرنے کے لیے اور یہاں ہم کروڑ پتی بن کے جا رہے ہیں, بزنس بھی ہو رہا ہے ہمارا. تو ان کو یہ اشکال ہوا کہ یہ تو غلط ہے. تو اس میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے فرمایا نہیں کوئی غلط نہیں, تم اللہ کے گھر میں کی زیارت کے لیے جاؤ اور بزنس بھی کر لو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ پیسہ یہ اللہ کا فضل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, جب تم حج یا عمرے کے سفر پہ جاؤ تو اللہ کی روزی تلاش کرو, فضل تلاش کرو, اس میں کوئی حرج نہیں. تو دیکھیں اس سے بھی کتنی یہ اہم آیتیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکنامیکلی معاشی لحاظ سے مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ حج تو یعنی اب ہمیں پتہ چلتا ہے, اب آپ یہاں جب آتے ہیں حرمین میں تو افسوس ہے کہ یہاں بھی ساری پروڈکٹ یہودیوں کی فروخت ہو رہی ہے, کیونکہ مسلمانوں نے کوئی اس پہ اتنی محنت ہی نہیں کی ہے. یعنی حج اور عمرے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا مسلمان تاجروں کو, وہ بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, جو ہے وہ یہودی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے بہت سے مسلمانوں کو بھی الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کی بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو بہت انہوں نے دولت کمائی, پیسہ کمایا, لیکن یہ تو خالصتاً یہاں تو غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے. تو کچھ ہمارے اندر کچھ ایسی کمی ہے جو ہم تجارت میں آگے نہیں بڑھ سکے. اور اللہ نے 1400 سال پہلے یہ حج میں تجارت کا تذکرہ کر دیا. اللہ کو معلوم تھا کہ حج جو ہے مسلمانوں کو اکنامیکلی مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تجارت کی اور اکنامیکلی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کتنی حیثیت ہے.